حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا کلیم ہوں، آپ مجھ سے کلام فرماتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے میرے رب العالمین، دنیا میں تو میرا ساتھی مجھے پتہ ہے، اللہ مجھے بتائیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ واللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے کلیم، فلاں گاؤں، فلاں قصبے، فلاں علاقے کا ایک قصائی ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا، تیرا ہمسایہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ سے باتیں کرنے والا، اور جنت میں میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی ایک قصائی۔ بات ہضم نہ ہوئی تو اللہ رب العزت سے ایڈریس پوچھا کہ یا اللہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سارا ایڈریس بتا دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذات راہ لیا اور اس علاقے، اس گاؤں، اس بستی، اس قصبے کی طرف چل پڑے۔ جب اس بات پہنچے تو وہاں قصائی اپنے پھٹے پر بیٹھا، اپنے ٹیبل پر، میز پر بیٹھا گوشت کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے قریب بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں، اور بڑے غور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے ہر عمل کو دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے کہ ایسا اس کے اندر کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے، جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں موسیٰ کا، میرا پڑوسی بنا دیا۔ موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے شام تک اس کے قریب بیٹھا رہا، اس کے پاس بیٹھا رہا، لیکن مجھے کوئی خاص عمل اس کا نظر نہ آیا۔ جب شام ہوئی تو اس نے ایک چھوٹا سا گوشت کا بچا ہوا ٹکڑا، اس کا قیمہ بنایا اور اپنے ساتھ اپنے تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے قریب ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں اور ایک رات تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی حضور، بسم اللہ، ضرور آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروائے بغیر اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر گئے تو اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو ہانڈی میں پکایا، پکانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ہاتھ دھو لیں، ہاتھ منہ دھو لیں، بیٹھیں، کھانا تیار ہے۔ اور خود کھانا ایک چھوٹے سے برتن میں ڈال کے ایک بہت ہی ضعیف، بڑی ہی کمزور سی ایک بوڑھی عورت چارپائی پر لیٹی تھی۔ وہ اتنی کمزور اور ضعیف تھی کہ چارپائی پر لیٹی ہوئی بھی وہ مشکل نظر آتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، عمر بھی کافی زیادہ تھی، ضعیف العمر تھی۔ تو اس قصائی نے کیا کیا، اس بڑی عورت کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کا منہ اپنے کپڑے سے صاف کیا، تو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے روٹی کے اور بڑی عورت کے منہ میں ڈالنے لگا۔ جب اس بڑی عورت نے چند لقمے کھائے، پانی پینے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اس بڑی نے کچھ بڑبڑایا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑی غور سے، توجہ سے اس قصائی کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب وہ اس بڑی عورت کو کھلا چکا تو پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی مسافر آپ بیٹھے، آپ بھی کھانا کھائیں۔ تو میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ بڑی عورت کون ہے؟ تو اس قصائی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہا جی حضرت یہ میری ماں ہے، میری والدہ ہے، یہ میری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے میرے لیے جنت ہے۔ تو موسیٰ نے کہا جب تم اسے کھانا کھلا چکے تو یہ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں بڑبڑا رہی تھی؟ تو وہ قصائی ہنس پڑا، کہنے لگا جی ماں جو ہوئی نا، جب بھی میں کوئی اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اسے کوئی اس کی عبادت یا خدمت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ میرا معمول ہے کہ جب تک میں گھر آ کے اس کی خدمت نہ کر لوں میں خود بھی نہیں کھاتا، اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ اور جب میں اسے کھانا کھلا چکا ہوتا ہوں یہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ موسیٰ اب دیکھو مسافر، موسیٰ کہاں میں قصائی کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بھائی میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے واقعی ہی جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ اور یہ ماں کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ ماں کی دعا اتنی انمول دعا ہوتی ہے کہ ایک قصائی کو ایک پیغمبر کا ہمسایہ بنا دیتی ہے۔ تو میری اور آپ کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے، اور والدین کی رضا
اللہ کی رضا ہے۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ آیا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو وہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اور جس کے والدین جس بندے پر راضی ہوں گے اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔